اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ دیکھیں، اگر دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا مقصود نہ بنے تو دنیا کی زندگی کی حقیقت محض ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ کائنات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ دنیا بھی ہمارے لیے ہے، دنیا میں ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کے زندگی جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے گزارنا، آرام اور آسائش اور پرآسائش زندگی گزارنا ہمارا مقصود حیات بن گیا ہے، مقصد نظر بن گیا ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مردے کو ہم پلنگ پہ لٹاتے ہیں تو اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سادہ سے پلنگ پہ آپ مردے کو لٹا گے اور اسی طرح اس کو مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، وہ دنیا سے کچھ لے جا نہیں سکتا۔ تو اگر انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد نہ کرے اور اس کو اپنا مقصود نہ بنائے، اس کے لیے زندگی نہ گزارے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ لعب واللہو ما ہاذہ الحیات الدنیا الا لعب واللہو، دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھاؤں تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہیں، مطلب مٹی کے جسم کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دے کے اس میں ایک وقت، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی یعنی جو ہمارا معینہ وقت ہوتا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور گزارنے کا وقت ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور تم پھر میرے پاس واپس آؤ گے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم میرے پاس واپس آؤ گے، وہاں پھر حساب کتاب تمہارے ساتھ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ یعنی زندگی میں جو کچھ کیا کرایا ہے، اس دن ہمیں دی ججمنٹ ڈے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، ریزلٹ ڈے، ججمنٹ ڈے، تو اس دن پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو اس دن یعنی یوم حساب، جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ اس کے آگے ہی دوسرا جملہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکے کا یعنی جہاں تک خیر اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اب کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں، انسان کا دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمارا ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت میں جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم دو گروہوں میں تقسیم ہوگے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں ان میں امتیاز پیدا کر دوں گا۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، جنت جائے گا، دوسری ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ اب ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں
تو یہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا مقصود جنت جانا نہیں ہے یا دوزخ سے بچنا نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جنت اور دوزخ کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جس نے بھی دنیا میں جنت کے لیے محنت نہ کی، آخرت میں وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی جس نے منزل تک پہنچنے کی کوشش نہ کی تو وہ، ہماری منزل تو اللہ ہے، اللہ پھر جنت میں ہے، جنتیوں کو اللہ کا قرب ملے گا جنت میں، تو جنت جانے کی یہاں کوشش کرنی چاہیے۔ تو جس نے بھی جنت جانے کی کوشش نہ کی، وہ، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے کہ ہم نے جنت اور دوزخ، ان دونوں باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور لہٰذا ہم نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی، یعنی آخرت کو بھول کے ہم نے زندگی گزاری، تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہوگا، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ دوزخ جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ایک عذاب کی جگہ ہے، اور وہ جہاں یعنی اس عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ وہاں جو ہے جو اللہ عذاب دے گا اس کے عذاب کی کوئی مثال نہیں ملتی، وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ دنیا میں، یعنی اصولی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل جنت ہے، اور یہ بات بھی یقین میں ہونی چاہیے کہ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے، اور اس کے، یعنی اگر آپ دھوکے میں پڑ گئے اور دنیا ہی کی باتوں کو، دنیا ہی کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، تو آپ یقین کر لیں کہ پھر آپ جنت میں تشریف نہیں لے جا سکیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کوشش کتنی کرنی ہوگی؟ بہت کوشش کرنی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اور یہ بات تو میں آپ کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جنت میں جانے کی کوشش نہ کی اور اپنا زندگی کا رخ جنت یعنی اللہ کی طرف نہ کیا، تو پھر آپ گھاٹے میں اور نقصان میں رہیں گے۔ اور کتنی کوشش تو بے شمار ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے بات ہوتی ہے یقین کی، اس کے بارے میں، یقین کے بارے میں تو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ عام طور پہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری عام جو ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے ہم زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ ظاہر نہ ہو تو بس سب کچھ پھیکا پھیکا لگتا ہے ہمیں۔ آپ دیکھیں نا، دولت دنیا اور آسائش دنیا جو ہے اس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، اور اگر کہیں دنیا نہیں آتی یا آپ کی دنیا کے پیچھے دوڑنے کے باوجود دنیا آپ کو حسب منشاء نہیں ملتی تو آپ کو دنیا پھیکی پھیکی لگتی ہے۔ جیسے کہ پھیکی چائے، کوئی میٹھی چائے کا عادی ہو تو اسے چائے جو ہے چینی نہ ہو تو اسے چائے پھیکی لگتی ہے نا۔ بچپن میں یعنی ظاہر ہے کہ ہم تو شروع میں میٹھی چائے پیتے تھے، ابھی تو
شوگر والے، لیکن یہ بات میں اگلی نشست میں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔